أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم کیا نہیں آئے خبر ان کے پاس ان کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں قوم نوح نوح علیہ السلام کے قوم کی وعاد اور قوم عاد کی وثمود اور قوم ثمود وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی واصحاب مدین اور مدین والوں کی والمؤتفکات اور الٹی بستیوں والوں کی اتتہم رسلہم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ فما کان اللہ لیظلمہم بس اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں فرمایا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن تھے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے والمؤمنون والمؤمنات اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں بعضهم اولیاء و بعض یہ بعض کے دوست ہیں یأمرون بالمعروف اہل ایمان بھلائی کا حکم کرتے ہیں وینہون عن المنکر برائی سے روکتے ہیں ویقیمون الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ یہی لوگ ہیں ان قریب اللہ ان پر مہربانی فرمائیں گے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے ساتھ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ایسی جنتوں کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ومساکن طیبۃ اور پاکیزہ رہائشیں فی جنات عدن رہائش کے باغات میں ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے ذالک هو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 71 اور 72 ہے گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے کچھ اوصاف بیان کیے تھے کہ منافق آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں اور بنیادی طور پر ان کی پہچان یہ ہے کہ یأمرون بالمنکر وہ ہمیشہ منافق کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ برائی عام ہو اور نیکی سے لوگ باز رہیں
نیکی کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اس کے بخل کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو جان نکلتی ہے، اور جب رسم اور رواج ہو تو رسموں میں بڑھ چڑھ کر وہ پھر اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ یہ منافق کی نشانی۔ رب العالمین نے اب ان منافقین کو تنبیہ کی، أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا ان کے پاس حالات، واقعات اور عبرت کا سامان تاریخ کے اوراق میں انہوں نے پڑھا نہیں ہے؟ ان تک وہ باتیں پہنچی نہیں ہے؟ کون سی؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات۔ نوح علیہ السلام کی قوم یہ دنیا کی سب سے پہلی قوم جس میں شرک کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے جنہوں نے شرک کی ابتدا کی، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال اس قوم کو سمجھایا، نہیں سمجھی۔ 80 یا 82 آدمی ایمان لائے، اور پھر وہ تاریخ کا سب سے بڑا طوفان آیا، اور پھر اس میں ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی، سوائے ان کے جو ایمان لانے والے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عروج بخشا قوم عاد کو۔ یہود علیہ السلام کی قوم ہے، دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں سے ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ بڑی طاقتور مضبوط قوم تھی، ان کو اللہ نے عروج بخشا۔ ان میں بھی وہی سرکشیاں پیدا ہوئی جو نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر برائیاں تھیں۔ غرور اور تکبر ان کے اندر بڑا تھا، ہم ایسے، ہم یوں، ہم ایسا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے بعد عروج ملا قوم سمود کو۔ قوم سمود یہ تعمیر کے کام میں دنیا میں مانے ہوئے تھے۔ آج بھی تبوک کی طرف جائیں تو باقاعدہ انہوں نے، قرآن کریم میں یہاں کی تفصیل نہیں ہے، صرف اشارہ ہے، سورہ اعراف میں تفصیل ہے، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، اور یہ باقاعدہ پتھروں کو، پہاڑوں کو تراش تراش کر اندر ایسے ایسے مکانات بنائے ہیں کہ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اگر آج آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوا ہوگا کہ ابھی کاریگر کام مکمل کر کے باہر نکلا۔ ہزاروں سال بعد بڑی بڑی چٹانوں کے اندر ایسے ایسے انہوں نے مختلف کمرے، مختلف انداز اور مختلف چیزیں بنائی ہوئی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ انجینئرنگ میں ایک کمال حاصل تھا ان کو، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، ان کی وہ تمام کی تمام کاریگری بھی کام نہ آئی اور تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل کی قوم، قوم نمرود وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عروج بخشا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، نہیں سمجھے، تو آخر میں یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے لیے کوئی فوج نہیں بھیجی، بس صرف ایک مچھر نتنوں سے اندر گیا اور کہتے تھے میرے سر کو دو جوتے تو مار۔ واہ پروردگار، ان اللہ عزیز حکیم، کمال قدرت کا مالک رب کائنات نے باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے مرواتا تھا کہ ہاں جی میرے سر پہ دو جوتے تو مارو۔ ایسے جوتے کھاتے کھاتے ذلیل ہو کر مر گیا، قوم بھی تباہ و برباد ہوئی۔ فرمایا اس کے بعد اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کو تجارت میں بڑا کمال حاصل تھا، بہت بڑے تاجر لوگ تھے یہ، لیکن ان کے لینے کے دام کچھ اور تھے، دینے کے کچھ اور تھے، لینے کے وٹے کچھ اور تھے، دینے کے گرام کچھ اور تھے۔ لیتے تھے 1100 گرام، لیتے تھے 1100 گرام کا کلو، دیتے تھے 900 گرام کا کلو۔ اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اللہ اکبر۔ جب لیتے تھے اگلے سے ایک پائی کم نہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی تھی 3 پاؤ کا کلو کر کے تول کے دیتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ اس ڈنڈی مارنے کی وجہ سے کیا ہے، یہ قوم تباہ و برباد ہوئی۔ ان کے اندر شرک بھی تھا، اور شرک کے ساتھ ساتھ کیا تھا، کاروبار تجارت میں جو کمیاں کوتاہیاں ہے
وہ اس قوم کے اندر تھی. والمؤتفقات اخلاقی بیماری. والمؤتفقات ان کے کام الٹے تھے. ان کے کام لوط علیہ السلام کی قوم کے کام الٹے تھے. الٹے یہ کہ جو کام مرد اپنی خواہش پوری کرتا عورت سے وہی کام یہ مردوں کے ساتھ کرتے تھے. ہم جنس پرستی کی بیماری میں مبتلا تھے, الٹے کام کرتے تھے. واہ پروردگار, فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود مسومتا عند ربک. اللہ نے اوپر نیچے نیچے اوپر کر دیا. بستی الٹ دی پروردگار عالم نے, نام و نشان ختم ہو گیا, کوئی نہیں بچا ان میں سے. 6 لاکھ کی آبادی تھی, 2-4 افراد نہیں تھے. لوط علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے. اتتہم, یہ چند قوموں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. اتتہم رسلہم بالبینات, آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ. وما کان اللہ لیظلمہم, اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں فرمایا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. ان کے مقابلے میں تصویر کا دوسرا رخ. والمؤمنون والمؤمنات, مومن مرد اور مومنہ عورتیں. بعضهم اولیاء بعض, بعضهم اولیاء بعض, یہ بعض بعض کے دوست ہیں. مومن کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ مومن کی دوستی کسی کافر سے نہیں ہو سکتی. عیسائی سے, یہودی سے, ہندو سے, سکھ سے, قادیانی سے, کسی شیعہ سے مومن کی دوستی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی دوست بناتا ہے سمجھ جائیں کچھ گڑبڑ ہے, تو مسئلہ ہے. مومن قرآن کہتا, میں نہیں کہتا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, یہ بعض کے دوست ہیں. ان کی دوستی آپس میں ہوگی, کسی غیر کے ساتھ دوستی نہیں. کاروبار کر سکتے ہیں سوائے قادیانیوں کے. کاروبار ہندو سے کر سکتے ہیں, عیسائی کے ساتھ کر سکتے ہیں, سکھ کے ساتھ کر سکتے ہیں, یہودی کے ساتھ کر سکتے ہیں, کسی بھی کافر کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں, لین دین کر سکتے ہیں. دوستی اور چیز ہے, کاروبار اور چیز ہے. لیکن قادیانی کے ساتھ کاروبار بھی نہیں. قادیانی کے ساتھ لین دین بھی حرام ہے. آپ کو پتا ہو کہ یہ شخص قادیانی ہے, آپ کی دکان پر آیا ہے, کھلم کھلا کے دو بھائی, آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے جہاں سے مرضی چیز خرید لو, لیکن آپ کو نہیں دینی. قادیانی ہے اور دکاندار ہے, آپ کو پتا چلا اور وہ کہ جی آپ شاہ جی, حاجی صاحب, علامہ صاحب, حضرت صاحب, آپ ہماری دکان پر نہیں آتے, کو آپ سے نہیں لینا. آپ قادیانی ہو, اس لیے آپ کے ساتھ ہمارا سوشل بائیکاٹ, آپ کے ساتھ ہمارا سوشل بائیکاٹ ہے, آپ کے ساتھ ہمارا لین دین نہیں ہو سکتا. ہم یہ باقی جو معاملات ہیں وہ کیا ہے باہر کے, یہ چیز کیا ہے؟ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. انت جنس باہم جنس پرواد. منافق کا دوست کون ہوگا؟ منافق ہوگا. کافر کا دوست کون ہوگا؟ کافر ہوگا. اچھے کا دوست کون ہوگا؟ اچھا ہوگا. الناس, ایک عربی کا محاورہ ہے, لوگ اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں. الناس علی دین خلیلہ, الناس علی دین خلیلہ, جو دوست کا دین ہوگا وہی اس کا دین ہوگا. اگر کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہو, کسی کے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں, یہ بچہ کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے, کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, بس جیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے رنگ لے لے, وہی رنگ لے لے گا. اور کیا واہ پروردگار, جب منافقین نے رسول اللہ مبارک کی عزت پر حملہ کیا, اماں رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی, اماں عائشہ صدیقہ پر, بڑے مشکل حالات گزرے چند دن. ایک دن پروردگار نے کرم فرمایا, اور جب مسجد نبوی میں حضور آئے اور فرمایا لوگوں میں پریشان ہوں, مجھے مشورہ دو. تو اس میں مختلف مشورے آئے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, فرمایا حضور اگر آپ اتنے پریشان ہیں تو عائشہ کو فارغ کرو, آپ کے لیے بیوی کی کمی تو کوئی نہیں, آپ کی پریشانی برداشت نہیں ہے. کہ ٹھیک ہے, آپ نے مشورہ کیا بیٹھ سکتے. خیر سب خاموش تھے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے,
ان کے دل میں اللہ نے عجیب بات ڈالی. فرمایا حضور یہ بتائیے یہ آپ کا رشتہ کس نے کیا تھا؟ یہ آپ کا کس نے کیا؟ تجھ سے پوچھے تو کس کے لیے، کس کا رشتہ مانگا؟ بڑی بالکل بنیاد سے بات پکڑی. رسول اللہ مبارک کی انگلی اٹھی آسمان کی طرف کہ رشتہ تو کس نے کیا تھا؟ اللہ نے. حضور آپ ویسے پریشان ہو رہے ہیں، وہ جانے اس کا کام کیا، جس نے رشتہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جزاک اللہ یا ابن الخطاب، آپ نے تو میری ساری دل کی گرانی دور کر دی، وہ پریشانی ختم ہو گئی. پھر رب نے جس نے رشتہ کیا تھا اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا صرف یہاں اس آیت سے متعلق کہ مومن کا دوست کون ہوتا ہے؟ مومن. منافق کا منافق، کافر کا کافر. رب کریم نے جہاں 17 آیتیں نازل فرمائی امہ کی تطہیر میں، امہ کی پاکیزگی میں، وہاں پروردگار نے آخری آیت کی نازل فرمائی ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے. اور آگے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک باز عورتیں، عفت مآب عورتیں، یہ پاک باز مردوں کے لیے ہے، پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہے. بتانا رب نے یہ چاہا اگر اماں عائشہ کا مقام دیکھنا ہو تو رسول اللہ مبارک کا مقام دیکھنا. جی جی حضور کے حرم میں، رسول اللہ مبارک کے حرم محترم میں کوئی گندی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیسے ممکن؟ تو فرمایا اماں کا مقام دیکھنا ہو تو، ازواج مطہرات کا مقام دیکھنا ہو تو کس کا مقام دیکھ لو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ مبارک کے جگر گوشہ ہیں، حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں. یہ حضور کا اپنے الفاظ ہیں الفاطمہ بدعۃ منی. لیکن ایک دن اماں نے بیٹی کو بتایا کہ بیٹے وہ ایک لمبا واقعہ ہے. جب رسول اللہ مبارک دنیا سے پردہ فرمانے لگے تھے، اماں حضرت فاطمہ کو بلایا، قریب کیا، حضرت فاطمہ رونے لگی. پھر دوبارہ قریب کیا تو ہنسنے لگی. تو رسول اللہ مبارک پردہ فرما گئے. ایک دن اماں عائشہ نے کہا کہ بیٹا ایک ماں ہونے کے ناطے ایک سوال کرنا ہے. کہا جی اماں بتائیے. یعنی کہ سوال یہ ہے وہ کیا ماجرا تھا کہ آپ پہلے روئی اور پھر ہنسی؟ کہ ماں ایک راز تھا لیکن آپ نے ماں کا واسطہ دیا ہے. روئی اس لیے تھی کہ حضور نے فرمایا بیٹا بس اب میں جانے والا. تو ہر بیٹی، اور جب حضور نے دیکھا کہ میں رو رہی ہوں تو فرمایا کہ بیٹے آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ جنت کی. اس پر اماں نے فرمایا تھا، اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیٹا اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ جنت کی تمام عورتوں کی، اماں خدیجہ کی بھی سردار ہے، میری عائشہ کی بھی سردار ہے، اور حضور کی تمام بیویوں کی بھی سردار ہے. سب کی کیا ہے؟ رہیں گی آپ اپنے خاون کے ساتھ، ہم اپنے خاون کے ساتھ. رہیں گی آپ اپنے خاون کے ساتھ، ہم اپنے خاون کے ساتھ. کیوں؟ رسول اللہ مبارک تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کا بہت بڑا مقام ہے پر نبوت تک نہیں پہنچ سکتا، نبوت تک نہیں پہنچ سکتا. بہرحال میں کہہ رہا تھا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن آپس میں دوست ہیں، ان کی دوستی آپس میں ہو سکتی ہے، کسی کافر سے. اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں. جہاں بھلائی دیکھتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے نیکی عام ہو، بھلائی عام ہو. صرف میں نہیں، ساری دنیا حق نے کر ڈالی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد. خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. یہ نیکی بھلائی خود نہیں کرنی بلکہ کیا کرنا ہے؟ عام کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، بتانا ہے.
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، خود بھی برائی سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ایمان والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہر حال میں، ہر آن ان کے سامنے صرف کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے ساتھ۔ کس چیز کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات جن کے سامنے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى، چار چیزوں کی نہریں، پاکیزہ صاف شفاف پانی، بہترین کبھی خراب نہ ہونے والا دودھ جو ہمیں شاید کبھی قسمت سے مل جائے، اور خالص شراب جو صرف پینے والوں کو لذت دے۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اس سے سر درد نہیں ہوگا، دماغ خراب نہیں ہوگا، اول پھول نہیں بکیں گے، صرف لذت کے لیے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ ایسی شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور من عسل مصفى، صاف شفاف شہد، اس کی بھی کیا ہوگی؟ جو ہمیں دوائی کے لیے نہیں ملتا، وہاں کیا ہے؟ نہر بہ رہی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ دن دو دن کی بات نہیں ہوگی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ۔ خواجہ میر درد رحمہ اللہ تعالیٰ صوفی شاعر گزرے ہیں، عجیب شعر ہے، فرماتے ہیں میں گو ازل سے نہیں، میں گو ازل سے نہیں، ان کا مزل سے تو نہیں ہے نا، نو پیدا ہے، میں گو ازل سے نہیں، ازلی صرف اللہ کی ذات ہے، پرتا ابد ہوں باقی، پرتا ابد ہوں باقی، میرا حدوث آخر جاہی بھیڑا کے دم سے، میں ازلی نہیں ہوں لیکن ابدی ہوں۔ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، ختم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ اور فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اللہ پاکیزہ مکان، کیا؟ پاکیزہ مکان۔ یہ جنت کے مکانات یہ نہیں ہوں گے ادھر جالے لگے ہوئے ہیں، ادھر گند پڑا ہوا ہے، ادھر بدبو آ رہی ہے، نہیں، مساکن طیبۃ، پاکیزہ مکان ہوں گے، فی جنات عدن، اور ہوں گے بھی کہاں؟ رہائش کے باغوں میں، ہر طرف سبزہ، ہر طرف باغات۔ اصل میں ذرا تصور کریں، عرب کا ریگستان ہو، عرب کا اور وہاں جب باغ کا تذکرہ آئے تو ان کی تو 14 طبق روشن ہوتے ہوں گے کہ کیا منظر ہوگا۔ انہوں نے جب ایک دو پودے بھی نہ دیکھے ہوں تو وہاں پر جب باغ کا تذکرہ ہوتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں ہر نعمت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ملے گا، اور یہ تو سب کچھ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنتی ہو تمہیں کچھ چاہیے مزید، تو کہیں گے پروردگار کمی کس چیز کی ہے کہ اور مانگے؟ تو رب فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں تم سے ایسا راضی ہوا کہ اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑی ہے۔ اصل تو اللہ کی رضا ہے۔ اصل ہمارے شیخ الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لمبی چوڑی دعا مجھے نہیں آتی، میں تو بس یہ دعا کرتا ہوں اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دو بس، جب وہ راضی ہو گئے تو پھر کوئی چیز رہتی ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، یا اللہ
اپنی ناراضگی اور جہنم سے بچا لے. ناراضگی اور جو کہ ناراضگی اور جہنم دونوں کیا ہے؟ لازم ملزوم ہے. رضا اور جنت دونوں کیا ہے؟ لازم اور ملزوم. فرما ذالک هو الفوز العظیم. اصل بڑی کامیابی تو یہی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. مزید تفصیل اچھا ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار. اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ودين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله